اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ جس کا نام عالم برزخ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، دار فنا سے دار بقا کی جانب جاتا ہے، تو مرنے سے کچھ لمحات پہلے انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں وہ اپنی جگہ بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں وہ اپنے مقامات کو بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں اس وجہ سے کہ وہ جو ایونچول سٹیج ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے اور کافر اور منافق کے لیے یہ دنیا بہشت کی مانند ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا ہے اور میرا مقام اور میری منزلت عالم برزخ میں کیا ہے۔ یہ دنیا کہ جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کو آبجیکٹیو لائف، آئیڈیل لائف، ایسی زندگی کے جو ہدفدار ہے، ایسی زندگی کے جو ایک مقصد کو فالو کرنے والی ہے، اس لیے تم زندگی میں اپنے پروجیکٹس بناؤ، اپنے کچھ اس قسم کے منصوبے اور اس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر نہیں ہے تو وہ پروگرامز باقی رہیں، وہ منصوبے باقی رہیں، وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ باقی رہیں کہ جن کی وجہ سے انسان مرتا نہیں ہے۔ انسان کا جو لائف چیپٹر ہے وہ کلوز نہیں ہوتا ہے، وہ اوپن رہا کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے عالم برزخ کے لیے کیا انتظام کیا ہے، اور ہم نے اس عظیم اور کٹھن منزلت کے لیے اور اس منزل کے لیے ہم نے کیا انصرام کیا ہے۔ ہر ایک کو اپنی فائل پتہ ہے، اور ہر ایک کو اپنے کیے دھرے کی جزا کی بھی خبر ہے۔ انسان ظاہر ہے کہ جو کچھ بولتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان گندم بوئے گا اس سے کہے کہ مجھے تو آم لینے ہیں یہاں سے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ گندم سے آم کی جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب جو مال سپلائی کریں گے وہی آپ کو، ہم سب کو ملنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں کہ جو میکینزم جس کا تیار ہو رہا ہے عالم برزخ کے لیے اور عالم قیامت کے لیے، اپنے لیے کچھ اس قسم کے اہداف مقرر ہونے چاہیے، کچھ مقاصد مقرر ہونے چاہیے، کچھ منصوبے مقرر ہونے چاہیے، کچھ پروجیکٹس تیار ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان باہر کیف۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان پروجیکٹس میں سے اس قسم کے انسان کو کام کرنے چاہیے کہ جو صدقات جاریہ کی صورت اختیار کریں، یعنی ایسے
امور اور ایسے خیریہ اور اس قسم کی چیریٹیز ورک اور اس قسم کے ویلفیئر جو سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش کرے، تاکہ انسان کے مرنے کے بعد وہ جو ویلفیئر سسٹم ہے یا وہ جو پروجیکٹس خیریہ ہیں، چیریٹی پرپز کے لیے ہیں، وہ جب تک رہتے ہیں انسان کا نامہ اعمال اوپن رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ مراکز مراکز ہو سکتے ہیں، سنٹرز بنائے جائیں، خاص کا تعلق ریلیجیس سنٹر سے ہو، اسلامک سنٹر سے ہو، کلچرل سنٹر سے ہو، کہ جس سے لوگ جو ہیں بینیفٹس حاصل کر سکیں، یا تعلیم اور تعلم کا ایک اس طرح کے انسان سلسلہ کرے کہ ایجوکیٹ کرے دکھی انسانیت کو، ان کو علم کی طرف آگے لے کر جائے، ان کو لے کر جائے تعلیم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف۔ اگر ایک ایسے انسان کو کہ جو نہیں جانتا تھا، آپ نے اسے سکھا دیا ہے، اب جب تک اس کا وہ سیکھا ہوا باقی ہے، جو کچھ اس نے پڑھا تھا اس کو آبزرو کیا اور اس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو جب تک اس کو امپلیمنٹ کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب مندرج ہے، خواہ انسان زندہ ہے، خواہ انسان جو ہے وہ مر گیا، دونوں صورتیں۔ یعنی یتیم پروری کی آپ نے، اس کے ایجوکیشن کا انتظام کر دیا، شہداء کے بچوں کی آپ نے ایجوکیشن کا انتظام کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ عالم برزخ میں یہ چیزیں بہت زیادہ لائٹ کی صورت میں، نورانیت کی صورت میں وہاں پہ پیش ہوا کریں گے۔ اسی طرح ہے کہ ایک انسان خود اپنے گھر سے ظاہر ہے کہ انسان شروع کرے کہ اچھی اولاد کو اس کی تربیت کے سلسلے میں، اس کی ٹریننگ کے سلسلے میں، اس کی ایجوکیشن کے سلسلے میں، اس کی اصلاح کے سلسلے میں، اس کی ریفارمیشن کے سلسلے میں، جتنے انسان کے جو مثلا اعمال ہیں اس میں کنسیڈر ہوا کرتے ہیں، اگر اچھی اولاد اس قوم اور معاشرے کے لیے انسان جو پروڈیوس کرتا ہے اور حوالے کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر بھی انسان کو ملتا رہتا ہے، والدین اس اجر سے محروم نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جو مختصر ہیں، ہمیں خود چاہیے کہ ہم نے کس پروجیکٹ کو زندگی میں لینا ہے تاکہ اس پروجیکٹ کو ہم لے لیں اور آگے بڑھیں۔ عالم برزخ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو مقدمتاً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور ہماری چونکہ گفتگو فشار قبر کے بعد اور اس منزل پر آ گئی کہ ملائکہ نقالہ جو ٹرانسفر کرنے والے فرشتے ہیں انسان کو موو کرتے ہیں، اور موو کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ جو مومنین ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، سب کے سب ایک جگہ ہے کہ جس کا نام ہے وادی السلام۔ وادی السلام کے سلسلے میں آپ نے گزشتہ ہفتے ایک مفصل آپ نے گفتگو سنی ہے کہ جو نجف کا ایریا ہے وادی السلام، اور جوار امیر المؤمنین ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہاں پہ ملائکہ نقالہ منتقل کرتے ہیں، اور انسان کا جہاں پہ بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو انسان کی ڈپارچر ہوا ہے، ڈیمائس ہوئی ہے کسی کی، اور ایک ایسا کہ جو اس دنیا سے الوداع کیا ہے، جس نے عالم برزخ کی طرف گیا ہے، جہاں پہ بھی دفن ہو جائے، دفن جب انسان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہی جو ساری صورتحال آپ نے بڑی مفصل اور ان ڈیٹیل آپ نے گفتگو سنی ہے، اس کے بعد جو ملائکہ نقالہ آتے ہیں، ملائکہ نقالہ آ کر موو کر دیتے ہیں، اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ مومن ہے تو اس کو لے جاتے ہیں وادی سلام کی طرف، اور وادی سلام کیا ہے کہ جنت عدن کا حصہ ہے۔ دوبارہ سنیں اس جملے کو، روایات میں یہ ہے کہ وادی سلام کے جہاں پہ مومنین کی ارواح ہوا کرتی ہیں، جہاں پہ جسم مثالی کے ذریعے جسٹ لائک اے باڈی، اس قسم کی، یعنی بالکل انسان اگر عالم برزخ میں ہوگا، وادی السلام ہوگا، تو ایک دوسرے کو پہچانے گا،
وہاں پہ جو برزخی بدن ہے، برزخی جسم ہے، اس میں وہ زندگی گزارے گا، برزخی جسم. اور وہ اسی طرح یعنی جو ملائکہ نکالہ آتے ہیں اور روح انسان کی اسی ایک باڈی تیار کرتے ہیں، جسٹ لائک اے اوریجنل جو باڈی جس طرح مثلا میں ابھی یہاں پہ بیٹھوں، اسی قسم کی جو ہے نا وہاں پہ وہ باڈی تیار ہوتی ہے. اگر آپ کسی دوست کو جانتے ہیں، آپ کو اسی انداز کے ساتھ آپ اس کو پہچانیں گے. ایک آدمی فرض کیا کہ زید ہے یا کوئی ہے، بکر ہے، زید بکر فلاں آدمی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور ملائکہ نکالہ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. کہاں پہ؟ وادی سلام. وادی سلام میں جب پہنچتا ہے نا تو سارے اس کے محلے کے لوگ جتنے مرحوم ہیں، جتنے اس کو جانتے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، اس کی فیملی کے افراد ہیں، جتنے مومنین وہاں پہ ہیں جو اس کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اس کو ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. اور آتے ہیں اور حال احوال اس سے پوچھتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، اس کے بعد سلام دعا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر پوچھتے بھی ہیں کہ وہ جو ہمارا دوست تھا اس محلے میں، وہ ماشاءاللہ اس کا کیا بنا چاہیے. پوچھتے ہیں یعنی جو جانتے ہیں وہ ایک دوسرے کی احوال پرسی بھی کرتے ہیں، دوسرے افراد کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال تھا. ماشاءاللہ وہ عطا اپنے عزیز و اقارب کے سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہمارا کزن تھا، ہمارا نیفیو تھا، ہمارے چچا تھے اور ہمارے انکل تھے، ان سب کا کیا حال ہے. یعنی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے. جس حال ہے فرض کیا مانچسٹر میں ایک قضیہ ہو گیا اور مانچسٹر میں کسی کا انتقال ہو گیا. اب مانچسٹر کی جو ارواح ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، پوچھتے ہیں ہر ایک سے، ہاں جی بتائیں جی کیا حال ہے جی، ہاں جی سنائیں ہدایت ٹی وی چل رہا ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ سنائیں جی پروگرامز ہو رہے ہیں یا نہیں ہے، فلاں سنائیں جی یہ اچھا جی فلاں مومن کا کیا حال ہے، فلاں اس عزادار کا کیا حال ہے، فلاں نوح خان کا کیا حال ہے، فلاں مقرر کا کیا حال ہے، فلاں عالم کا کیا حال ہے، فلاں خطیب کا کیا حال ہے. اس طرح وہ پوچھتے. اس کے بعد انہیں جب بتایا جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بھی بالکل صحت سلامتی ہے ان کی، خوش ہو جاتے ہیں. اگر انہیں بتایا جائے کہ وہ تو آپ کے چند مہینوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو چونکہ مرحومین کو اس بات کی خبر ہے، جب آدمی کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا چند مہینوں کے بعد اور آپ کی ملاقات، کہتے ہیں نہیں، انہیں اس چیز کی خبر ہے کہ چونکہ دو ہی مقام ہیں. جب انہیں یہ خبر ہو کہ یہاں وادی سلام میں موجود نہیں ہیں، وہ آرے کو جانتے ہیں، تو پھر دوسری منزل کام سی ہے جہاں پہ ایک ڈیٹینشن ایریا ہے، جہاں پہ ایک عذاب خانہ سا بنا ہوا ہے، جہاں پہ ایک سزاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں پہ انسان ٹارچر ہوا کرتا ہے، وہ ہے وادی برہوت. وادی برہوت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ وادی سلام نہیں ہے تو پھر وادی برہوت میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سزا کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم گزار رہا ہے، تو پھر وہ مرحومین روتے ہیں. یعنی وادی سلام جنت عدن کا حصہ ہے، اور وادی برہوت کیا ہے؟ کہ جہنم کا سامان جو ہے نا وہاں پہ ہوا کرتا ہے، اور بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک قسم کا عذاب خانہ سا بنا ہوا ہے. اور وہاں پہ وہ ڈیٹینشن ایریا ہے جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے. سزائیں ہر ایک کی مختلف ہوا کرتی ہیں، یعنی جس طرح جہنم میں ہوتا ہے، اور جہنم کے وہ جو سارے اثرات ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں وادی برہوت میں. اس وجہ سے جو مرحومین ہیں وہ وادی سلام میں رویا کرتے ہیں. وادی سلام میں یہاں تک ہے کہ یہ بات آپ یاد کر لیں، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ وادی سلام میں ہر جمعے کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت ہوا کرتی ہے. یعنی سارے جتنے مومنین ہیں حضور سرور کونین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دعوت ہوتی ہے، وہ سارے وہاں پہ جاتے ہیں پیغمبر کے حضور،
اور وہاں پہ جا کے عرض ادب بھی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ گفتگو کے طریقے بتائے گئے، مختلف ٹولیوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ مثلا اگر جائیں نا، آپ زیارتوں میں جاتے ہیں، کربلا جائیں، نجف جائیں، آپ مشہد جائیں اور قم جائیں، ہم جب وہاں پڑھتے تھے تو آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی کی نماز بڑی مختصر ہوا کرتی تھی۔ وہ within few minutes جو ہے نا بالکل واجبات، چونکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مقتدی ہوتے تھے اور اس دوران وہ نماز پڑھاتے تھے۔ نماز ان کی بڑی مختصر، تاکہ اسی وجہ سے ہے کہ نماز جماعت کیا ہے، نماز جماعت مختصر بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ خواہ مخواہ کی جو ہے نا وہ ڈیلے۔ باقی بھی باہر کے جہاں پہ صحیح نورانیت اگر لینی ہوتی تھی تو دوسری جماعت بھی ہوتی تھی کہ جو بڑی بڑی مفصل آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ایک نماز کے لیے شروع ہوتا ہے۔ مثلا آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت کے ہاں جب ہم جاتے تھے جماعت کے لیے تو ان میں ایک الگ سا سرور تھا، اور یہاں پہ چونکہ دروس کے بعد ہم آتے تھے حرم میں، اور آغا مرعشی علی اللہ مقامہ ان کی بارگاہ میں، اور پھر وہاں پہ جماعت ہوتی تھی۔ اور جماعت کے بعد اب مجھے یہاں نہیں پتہ، لیکن اس دوران کیا تھا کہ مختلف ایریے، مثلا ہم لوگ اگر پنڈی اسلام آباد کے سارے لوگ جو ہے نا ایک ٹولی وہ بنی ہے، یہ سرگودے والے کی ٹولی الگ بنی ہے، یہ کراچی والوں کی ٹولی جو ہے نا ایک الگ ہے، وہاں پہ 10 منٹ تک آپس میں گفتگو، اس کے بعد سارے حرم میں اور سلام کر کے سارے اپنے اپنے گھروں میں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں عالم برزخ میں بھی مختلف قسم کی ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، وہ کے بیٹھنے کا انداز بھی بتایا ہے کہ اس طرح وہ بیٹھتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں گھاس وغیرہ پہ بڑے آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی عالم برزخ میں بھی ان کے بیٹھنے کی کیفیتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ اس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوا کرتی ہیں آپس میں، وہ بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت، نہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی یہ جو حیسلز ہیں، یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ شدائد ہیں، اس قسم کی کوئی کچھ نہیں، بلکہ ان کا کھانا پینا اور ان کا جو سلسلہ ارادوں کے ساتھ، چونکہ وہ بہت ہی سو فاسٹ سسٹم جو عالم برزخ میں ہے، یہاں کا نہیں ہے، اس طرح نہیں، وہ ارادوں کی دنیا ہے قسم کی، یعنی وہ شبیہ ہے جو وادی السلام ہے، وہ شبیہ ہے جنت عدن ہے گویا، وہاں پہ جو چیزیں میں انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اور اس میں خوبیاں یہ ہیں کہ جو چیز بھی انسان کھاتا پیتا ہے اس میں کسی چیز کی کوئی کمی ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی عالم برزخ میں اور عالم قیامت میں یہ خوبی ہے کہ جتنا بھی آپ چیز کو مصرف کریں گے، یہاں آپ نے مرض کیا، آپ نے چاول لیے ہیں، آٹا لیا ہے، آلو لیے ہیں، یہی سبزی لی ہے، آپ پکاتے ہیں، اس کے بعد کام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ پکا، جتنی لائی اتنی کام ہو جاتی ہے، ہر چیز دنیا کی یہ یہاں پہ نیچر ہے۔ لیکن عالم برزخ میں اس طرح نہیں ہے، عالم برزخ میں آپ جتنی بھی کسی چیز کو آپ استعمال کریں گے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس نعمت میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں آنے والا ہے، عالم برزخ کی خوبی۔ یہاں پہ دنیا میں انسان کتنے پاپڑ بیل کر اور پتہ نہیں کیا سے کیا مصیبتیں، وہاں پہ وہ سلسلہ عالم برزخ میں جو وادی سلام خوش بحال، وہاں پہ یہ اس قسم کی کچھ نہیں، جہاں پہ ان کی سب سے بڑی، آپ دیکھیں کہ میں نے جو جمعہ کا دن کہا، جو روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم زیارت ہو رہی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لوگ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ وصال محبوب ہو رہا ہو، اور جہاں پہ جو ارواح قدسیہ ہیں معصومین علیہ السلام کی، اور وہاں پہ ان کی زیارت ہو رہی ہے، یہی چیز ہے۔ جو ہی عالم برزخ کا آغاز ہوتا ہے تو زیارت ہوتی ہے، اور قبر میں جاتا ہے زیارت ہوتی ہے، وادی سلام میں جاتا ہے انسان زیارت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور بھرم اور ایک مومن کے لیے کیا شرف ہو سکتا ہے۔ دعوت ہو رہی ہے جہاں پہ حضور سرور دو جہاں کی طرف سے ہر جمعہ کے دن، تو لہٰذا وہاں پہ جو انداز ہے اور گفتگو ہے، اسی لیے اس کی
اہمیت کے پیش نظر ہے کہ عالم برزخ کے سلسلے میں اگر کوئی من انکر ثلاثہ، اگر کوئی ثلاثت اشیاء، اگر کوئی 3 چیزوں کا انکار کرتا ہے فلیس من شیعتنا، تو اس کا تعلق ہمارے شیعوں سے نہیں ہے، اسے شیعہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ معصومین علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان کیا ہے؟ المعراج والمسألۃ فی القبور والشفاعہ، یعنی 3 چیزوں کا جو انکار کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز معراج کا انکار کرنے والا وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ اور جو یہ کہے کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں، سوال جواب ہوگا، جو اس کا انکار کرے سوال و جواب نہیں ہوگا جی، سوال و جواب ہوگا، اور آپ کو اپنا جو ہے نا، ہم سب کو ریڈی ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پریپیئر کریں عالم قبر میں انسان سوال و جواب کے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ شفاعہ والشفاعت، اور شفاعت کو جو قائل نہیں ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کا مطلب یعنی فالور اہل البیت معصومین علیہ السلام کا، وہ ماننے والا، چاہنے والا، ان کو فالو کرنے والا۔ سارے ماشاءاللہ جتنے بھی سارے مسلمان ہیں، وہ اگرچہ کوئی سنی کہیں کوئی شیعہ کہیں، جو بھی ائمہ معصومین کو مانتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، اس کا نام شیعہ ہے۔ اسی لیے عالم برزخ میں پھر تنبیہ کر دی گئی ہے اس بات کے لیے کہ دیکھیں، اما فی القیامت فکلکم فی الجنہ، تم قیامت کی فکر نہ کرو، ہم موجود ہیں اور وہاں پہ آپ لوگوں کی صحیح معنوں میں ہیلپ کریں گے۔ لیکن کیا ہے؟ فَكُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ الْمُطَاعِ او بِوَصِيِّ النَّبِيِّ وَلَكِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرْزَخِ۔ آپ قیامت کی فکر نہ کرو، قیامت میں حبیب خدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی برحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شفاعت اتنی ہوگی کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنِّي أَتَخَوَّفُ فِي الْبَرْزَخِ، لیکن مجھے خوف آتا ہے تمہارے متعلق عالم برزخ میں، جو کہ عالم برزخ میں شفاعت عمومی نہیں ہے، عالم برزخ میں نہیں ہے۔ وہ خصوصی لوگ ہوں گے، بڑے خصوصی لوگ ہوں گے کہ جو انہیں شفاعت، لیکن قیامت کے دن شفاعت کا سلسلہ، اور شفاعت پیغمبر اسلام کی شفاعت، امیر المومنین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت، اس سے انسان جو ہے نا بہرہ مند۔ تو یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کو بیلنس کرے عالم برزخ کی طرف انسان جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وادی سلام میں جب ایک انسان ہوتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا جو سٹائل ہے وہ بھی جو نعمت وہ چاہتا ہے وہاں پہ میسر ہے، اور جو نعمت وہ کھاتا ہے اس کے لیے کسی قسم کا وہ سلسلہ نہیں ہے، کوئی کم ہونے والی چیز نہیں، ہاں جی آپ فلاں شاپ پہ جائیں جی فلاں یہ ہو جائے گا فلاں، نہیں، تم ارادہ کرو چیز یہاں موجود ہے، تم نے کیا کھانا ہے وہ چیز یہاں پہ موجود ہے، تم ارادہ کرو یہاں پہ وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ کیا وہ چیز جو آئے گی اس میں کمی آئے گی؟ نہیں، کوئی کمی آنے والی نہیں، کمی کسی چیز کی نہیں آنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مثالیں اس دنیا میں بھی رکھ دی ہیں تاکہ وہ اچھے انداز کے ساتھ عالم برزخ اور عالم قیامت کو سمجھ پائے۔ اگر ایک انسان شکم مادر میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، صحیح ہے، اب وہاں پہ کسی قسم کی اس کو حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پھر یہ ہے تو ہم ایک دیے سے آپ لاکھوں دیے چلا دیں، کوئی فرق جو ہے نا وہ نہیں پڑتا ہے۔ یہ مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھی موجود ہیں یہ مثالیں، تاکہ انسان اچھے طریقے سے ویژولائز کر سکے عالم برزخ کو۔ وہاں پہ کسی قسم کا نہ وہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ٹیرورزم جو ہے نا وہاں پہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی ایکسٹریمزم ہے وہاں پہ، نہ یہ وہاں پہ تکفیری جو سلسلہ ہے وہاں پہ، نہیں، تکفیریوں کا کام ہی نہیں وادی السلام میں جانا، تکفیریوں کا کام ہے کہ وہ وادی برود کی طرف جائیں گے، ابھی آئیں گے اس طرف، یعنی تکفیریوں کو کوئی کام نہیں، وہاں پہ کسی قسم کے ہر طرف امن اور سلامتی ہے عالم برزخ، سکون ہے،
سلامتی ہے. کسی قسم کی کوئی ریڈیکلائزیشن جس کو کہا جائے، جو ہے ایکسٹریمزم جس کو کہا جائے، ٹیرورزم جس کو کہا جائے، کوئی ٹیرورسٹ نہیں ہے، کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے وہاں پہ. کسی قسم کی یہ جو دہشت ہے وحشت ہے جو نہیں ہے. سارے لوگ ماشاءاللہ آرام اور سکون کے ساتھ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں. جنت عدن میں وہ لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پہ ایک دیکھیں ایک گروہ ان بچوں کا بھی ہے. ظاہر ہے کہ اگر کفار اور مشرکین ان کے بچے ہیں اور بچوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ 2 سال ہے، 3 سال ہے، 5 سال ہے، 7 سال ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. لہٰذا وہ بھی وادی السلام میں ہوں گے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نعوذ باللہ کو ان کے اوپر عذاب ہونا کہ ان کے والدین نہیں، وہاں پہ نہیں. وہ بھی جنت میں ہوں گے. ان کی باقاعدہ طور پر کیئر کی جائے گی، باقاعدہ طور پہ ان کی ایجوکیشن کا وہاں پہ نظام ہے، باقاعدہ طور پہ اس کے جو ہے نا وہ وہاں پہ کھانے پینے کا ان کا سلسلہ ہے. اگر آپ دیکھیں خود روایات میں ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور ان کے ارد گرد کافی بچے بیٹھے ہیں. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک دورہ جو کرایا گیا عالم برزخ کا بھی کرایا گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کو بھی دکھایا گیا اور ان منافقین کو بھی دکھایا گیا، مشرکین اور کفار کو دکھایا گیا کہ جو وہاں پہ جل سڑ رہے ہیں اور جن پہ عذاب ہو رہا ہے. مومنین کو بھی دکھایا گیا. عالم برزخ میں یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو بھی کہ وہاں پہ دیکھا، یہ امالی شیخ صدوق میں ہے یہ واقعہ اور صفحہ نمبر 269 سے 271 یہ واقعہ وہاں موجود ہے. میں مختصر طور پر جو ہے نا آپ کی خدمت پیش کروں کہ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سن رسیدہ ہے اور درخت کے نیچے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، غذا کھلا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ یہ کون ہیں، جو سن رسیدہ شخص ہیں یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی مومنین کے بچوں کی بھی وہ کیئر کرتے ہیں اور یہ بچے کے جو کفار اور مشرکین کے ہیں انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں لکھاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں عالم برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر یعنی کیا ہے کہ تکامل نفوس ہے عالم برزخ میں. آپ نے گزشتہ ہفتے بھی وہ روایت سنی ہے کہ جن کی قرآن کی قراءت ریسائٹیشن جو ہے اچھی نہیں ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اور ان کو اچھے انداز کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، چونکہ انسان کے درجات قرآن کے مراتب کے اعتبار کے ساتھ. اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سنیں، یہ بہار سے ہے اور بہار الانوار کی والیوم 6 اور پیج نمبر 229 پر فرماتے ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیہم فاطمہ علیہ السلام. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں آپ کو خبر ہے کہ مومنین، اب مومن ہے، عزادار ہے، اسی طرح ماشاءاللہ دم بھرنے والا ہے اہل بیت علیہ السلام کا، مومنین، صالحین، یہ جو ذکر کرنے والے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی پاک سیرت پہ چلنے والے لوگ ہیں یہ مومنین. ان کے بچے فرض کیا ہے کہ ایک مومن ہے اور
اس کا بچہ 2-3 سال میں 4 سال میں انتقال ہو گیا۔ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، کئی ہیں۔ بچے کا جب انتقال ہوتا ہے، یہی چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بچے جب قیامت کا دن آتا ہے، فرض کیے کہ یہ میں نے روایت ایک جگہ سنائی، ایک جگہ نئی شادی ہوئی، ان کا بچہ ہوا، بچہ بس فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ ہر دم روتے رہتے۔ میں نے یہ روایت پھر سنا، اس دن کے بعد انہیں سکون آ گیا، قرار آ گیا۔ روایت کیا ہے کہ آپ فرض کیا کہ مسکیریج ہو گیا ہے، 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے، اب وہ پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل گیا جی ضائع ہو گیا۔ آج کل چونکہ ایک اس قسم کا سسٹم یہاں پہ اس ماڈرن اعتبار کے ساتھ کہ جو یہاں پہ قتل عام کیا جاتا ہے، حرام ہے اگر کوئی شخص اس طرح، یعنی بعض سوال پوچھتے بھی ہیں اور میں آپ کو آنیر بتا رہا ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ کیا او جی بس جی ہوں پھر یہ ہو گیا جی تو ہوں جڑا ہے نا وہ ابورشن کرا دیا جائے۔ ابورشن کرانا اس لحاظ کے ساتھ جائز نہیں ہے، حرام ہے شرعی لحاظ کے ساتھ۔ اس کے لیے دیت ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اس کے لیے کمپنسیشن ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب اس میں روح آ جاتی ہے، اس کی کمپنسیشن الگ ہو جایا کرتی ہے، انسان کی طرح ہے وہ۔ 5ویں مہینے میں الگ ہے، 6 مہینے میں الگ ہے، یہ سارا جو ہے نا ایک سلسلہ ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں او جی ماں نو بڑا خطرہ ہے جی، وہ تو یہ ہے کہ بچہ ہونے کی وجہ تو کر کے ماں، اب میں شہر کا نام نہیں آپ کو لیتا، اب ماشاءاللہ ان کے ہاں ساری بچیاں تھیں، مجھے جو ہے نا وہ فون کیا، رو کر جو ہے نا فون، یہ ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اور تو مر جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو مر جاؤ، ان کو بچے کو مارنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، مرنا تو ہے نا۔ ہم جب وہ بچہ ان کا آتا ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے تو خوش ہے، سارا گھر ہی ماشاءاللہ جو ہے نا خوش ہے، تو دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبلہ اگر اس ٹائم تو یہ اس طرح نہیں، یعنی اسلام نے قطعاً اس چیز کو، میں اسلامکلی کہہ رہا ہوں کہ اجازت نہیں ہے اس کی پرمیشن نہیں دی ہے ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے۔ اور اس وقت اس جو ماڈرن دور میں ہم اس ہائی ٹیک کے دور میں گزر رہے ہیں، مجھے آپ کو تعداد بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت کیا ستم جو ہے وہ ڈھایا جاتا ہے، اور جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور پھر فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بسقط، کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت اولاد پر میں فخر کروں گا، حتیٰ کہ وہ بچے کے جو سقط ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بچہ مومنین ہے، اور بچہ اگر فرض کیا کہ اس پریگننٹ تھی خاتون، اس کے بعد 7ویں مہینے 8ویں میں یا 9ویں مہینے میں بچہ جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا ہے، یا مثلا بعض کے ہاں ولادت ہوتی ہے اور ولادت کے بعد چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا بچے کا، یا 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ جو میں روایت اصل میں وہ کہنے والا تھا کہ جو میاں بیوی ہمیشہ روتے رہتے تھے ان کو میں نے یہ روایت سنی، میں نے کہا جب قیامت کے دن آئے گا نا اس وقت یہ جوان ہوں گے بچے، جوان ہوں گے یہ بچے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تم چلے جاؤ جنت چلے جاؤ۔ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، فرشتے آئیں گے کہیں گے چلے جاؤ، آپ لوگوں نے کیا گناہ کیا، آپ تو 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 5 سال 4 سال 6 سال آپ چلے جاؤ۔ تو روایت میں یہ ہے کہ وہ بچے کہیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے جنت میں بھی، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کیا وجہ ہے کیوں نہیں جائیں،
کہ نہیں، جب تک ہمارے والدین نہیں آئیں گے، جب تک ہمارے والدین نہیں آئیں گے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ روایت میں یہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، فرشتوں میدان محشر بپا ہے، میدان محشر بپا ہے، تم اس کے والدین کو تلاش کر کے لاؤ، لے آؤ اس کے والدین کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی میں پیسے دے رہا ہوں صدقے دے، میں تسی میرا نمبر لکھ لو تو بعد چ مجھے فون کرو، میں اپنا کارڈ ڈیٹیل تو دے دیاں گا۔ تسی ہولڈ کرو، لے لین، لے لو بابا نمبر دے دو فاروق، تسی ہولڈ کرو تو لے لین ہولڈ کرو نمبر۔ جی تو یہ ہے کہ کہیں گے ان کے والدین کو لے آؤ، اللہ کی طرف سے حکم، والدین کو لے کے آ جاؤ۔ والدین آپ کی جو ہے نا وہ کال ڈراپ ہو گئی، آپ اس طرح کریں کہ جو آخر میں 48 ہے نا 294448 اس پہ جو ہے نا آپ فون کریں تو ابھی ایڈمن جو والے ہیں فاروق بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ 01274294448 اسی میں جو ہے نا وہ جو آگے آئے گا 51 کی جگہ 48 لگا دیں۔ تو بعد میں کیا کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کہوں گا اس کے والدین کو بلا کے لاؤ۔ والدین کو جب بلا کے لایا جائے گا، بچے سے کہا جا چلے اب تو آپ کے والدین آ گئے، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے۔ تم نے کہا ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین نہیں آئیں گے، تمہارے والدین آ گئے ہیں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی ہم نہیں جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ آگے آگے ہمارے والدین جائیں، پیچھے پیچھے ہم جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے والدین کو آپ آگے آگے تشریف لے جائیں، بچے پیچھے پیچھے جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم انتظام، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مومنین کے بچے ہیں، مومنین کے بچے، ان کی شان ہے۔ شان کیا ہے؟ جن کی تربیت سیدہ کونین کریں۔ روایت میں عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ سنیں اس روایت کو۔ ان اطفال شیعتنا من المؤمنین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ ہمارے شیعہ جو مؤمنین ہیں ان کے بچے، ان کی تربیت سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ فرمائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لارکانہ سے غلام رسول بات کر جی رہا جی ہوں۔ جی 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 جب عالم برزخ میں انسان پہنچے گا اور امام کے لیے پوچھا جائے گا کہ آپ کا امام کون ہے، تو جب وہ بتائے گا کہ میرا امام علی علیہ السلام ہے، تو کیا ان کی زیارت نصیب ہوگی؟ دوسرا یہ کہ امام حسن کی عمر کتنی ہے اور ان کی جو ازواج ہیں وہ کتنی ہیں؟ ہمیں یہاں پہ سنا جاتا ہے کوئی تو جو تعداد ہے کوئی 9 بتاتے ہیں، کوئی 70 سے 90 بتاتے ہیں جو ازواج ہیں امام حسن کی، تو ان کی تعداد ہمیں بتائیں اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں نام بتائیں۔ یہ آپ کی مہربانی۔ جی تو یہ ہے کہ بیوی تربیت کریں گی ان بچوں کی جو مومنین کی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ ایام فاطمیہ کرتے ہیں، مولا کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، نہیں، آپ کے بچوں کو بھی نہیں بھولتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام ہمارے بچوں کو بھی نہیں بھولتے ہیں۔ لے لینا پلیز، میں نے پیسے دینا چاہتا تھا۔ اب لے لو بابا، کال خود لے لو۔ جی ابھی ہولڈ کریں، آپ بند نہ کریں تو خود۔ ٹھیک ہے میں ہولڈ کرتا ہوں۔ آپ اس طرح کریں کہ وہ آخر میں جو 51 لگایا نا آپ نے، آپ وہاں پہ 48 لگائیں،
وہ جو دیکھیں نمبر آ رہا ہے نا 00441274، اس کے بعد کیا ہے 294451 ہے نا، تو آپ نے کرنا ہے 294448. اس نمبر پہ کریں گے تو ابھی لے لیتے ہیں آپ کی کال. اور یہ چونکہ نمبر کا وہ ہے کالم کا ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ سے لے لیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں معصومین ہمیں بھولتے نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کی طرح اپنے شیعہ کو جانتے ہیں، بچوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح شیعہ کو جانتے ہیں، ان کے نام جانتے ہیں، ان کی اولاد کو جانتے ہیں، ان کے اسماء تک ہم انہیں جانتے ہیں. لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ جس طرح دنیا میں تربیت کرتی تھی، اسی طرح عالم برزخ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ تربیت کریں گی وہاں عالم برزخ میں. تو آپ نے دیکھا کہ مومنین کا آپ نے حال سنا، اور وہاں پہ مومنین کا آپ نے رہنے سہنے کی کیفیت بھی سنی، ان کے کھانے پینے کا آپ نے نظام سنا، میل ملاقات کا آپ نے نظام سنا، ان کی میٹنگ سنی، ان کے جو اقارب ہیں، خیش ہیں، عزیز ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے آپس میں ملنا جلنا سنا. تو یہ اب جو وہاں پہ میں نے پہلے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ جب ایک انسان جاتا ہے نا عالم برزخ میں، تو اس محلے کے لوگ، اس شہر کے لوگ آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ جی کی حال ہے جی، فلان کی حال ہے. جب پتہ چلے کہ وہ آدمی تو نہیں آیا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر پریشان جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر دوسرا جو محل ہے اور دوسرا جو مقام ہے وادی سلام کے علاوہ کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وادی برہوت. وادی برہوت کہتے ہیں، دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین پانی وہ کیا ہے؟ آب زمزم ہے. بہترین پانی دنیا کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آب زمزم ہے. اور دنیا کا بدترین پانی وہ کیا ہے؟ آب برہوت ہے، یعنی عالم برزخ میں. وہ اس دنیا میں دیکھا نا آب زمزم ہے، عالم برزخ میں بدترین جو پانی ہے، بدترین وہ کیا ہے؟ آب برہوت ہے. کہ فرماتے ہیں کہ جو حضرموت کے بیابان میں واقع ہے، یہ یمن کا ایریا بنتا ہے. وادی سلام کیا ہے؟ نجف کا ایریا ہے، جوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور حضرموت اور یہ برہوت کا جو ایریا ہے یہ یمن کی طرف ہے. کفار کی جتنی بھی ارواح، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ ملحدین، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ مارخین، یہ جو ہے نا سارے کے سارے وہیں پہ، یہ وہاں پہ ہوں گے. یہ سارے جتنے یہ تکفیری ٹولہ ہے، یہ سارے کا سارا وادی برہوت میں جائے گا. وادی برہوت. اور جو اپنے اسی مثالی جو جسم ہے اس کے تحت وہ وہاں پہ رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے پہچانیں گے، اچھے طریقے سے پہچانیں گے. یہ فلاں تھا، اس کے کرتوت جو ہے نا وہاں پہ وہ یہ تھے. اور اس بیابان میں کہتے ہیں ایک کنواں ہے جسے بلہوت کہا جاتا ہے. وادی برہوت وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ کفار اور مشرکین اور یہ منافقین اور یہ سارے جو ہے نا وہاں پہ رہتے ہیں. اور اس میں وادی برہوت میں ایک کنواں ہے، ایک ویل ہے. اس ویل اور اس کنویں کو، اس چاہ کو کہتے ہیں بلہوت. با، لام اور ہے، وہ جو آنکھوں والی ہے، بلہوت. اور اس میں کیا ہے کہ جو کفار اور مشرکین کی جو روحیں ہیں اس کے اندر اس کو بھیجتے ہیں. اور اس کنویں میں وہ کس لیے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہاں پہ جاتے ہیں. اس کنویں میں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جو پانی ہے وہ پانی تو نہیں ہے، وہ ایک قسم کی آلودگی ہے، اور پیپ اور خون سے جو مکس اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. وہ کفار اور مشرکین وہاں پہ جا کے اسے وہ، چونکہ ظاہر ہے جہنم کا ایریا ہے اور جہنم کی کسی سے کیفیت ہے، انہیں ہر سیکنڈ میں جو ہے نا پیاس غلبہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کنویں پہ پھر جاتی ہیں اور اس میں اس سے وہ گندگی جو ہے نا، وہ آلودگی اور گندگی وہاں پہ وہ پیتے ہیں یہ کفار اور مشرکین. ظاہر ہے
یہاں پہ یہ مسلمانوں کے خون کو جو چوسنے والے ہیں اور طاغوت جہان کے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیر نہیں ہو رہے ہیں، اور اس وقت ان کی جو محاصرہ کی ہوئی ہیں عالم اسلام کا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اسی طرح ان سب کو جو ہیں یہ جتنے طاغوت آج کے دور کے، پرانے داؤد کے، یہ جتنے بھی کسی دور کا بھی ہے، ہر دور کا نمرود، ہر دور کا وہاں پہ فرعون، اس دور کا، پرانے دور کے، یہ سارے کے سارے یزید جو ہے نا وہاں پہ ہوں گے، اور ان کی خوراک یہ بتائے گی، ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی جو پنشمنٹ ہے۔ میرا آج پروگرام تھا کہ میں آپ کو وہ ایک واقعہ ضرور سناتا کہ، لیکن میرے پاس ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس کو ہم موقوف کر دیتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے، اور وہ بڑا چونکہ اسی طرح اچھے انداز کے ساتھ آپ کو واقعہ سنایا جائے کہ ایک یہودی وادی برہوت کے بارے میں پوچھتا ہے امیر المؤمنین سے، اور اس کے باپ کا مال بہت زیادہ اسی طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جاؤ تم وادی برہوت کی طرف بھیجتے ہیں کہ جاؤ۔ اس کے مفصل جو واقعہ ہے میں انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ابھی ہمارا جو کویسچنز ہیں اوکے، تو اس میں ہم ٹائم چونکہ ہمارے پاس بالکل اختتامی چلیں دے دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میں سمیہ بات کر رہی ہوں برمنگھم سے۔ جی میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ جس کا نام عالم برزخ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، دار فنا سے دار بقا کی جانب جاتا ہے، تو مرنے سے کچھ لمحات پہلے انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں وہ اپنی جگہ بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں وہ اپنے مقامات کو بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں اس وجہ سے کہ وہ جو ایونچول سٹیج ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے، اور کافر اور منافق کے لیے یہ دنیا بہشت کی مانند ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا ہے اور میرا مقام اور میری منزلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام
ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ جس کا نام عالم برزخ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، دار فنا سے دار بقا کی جانب جاتا ہے، تو مرنے سے کچھ لمحات پہلے انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں وہ اپنی جگہ بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں وہ اپنے مقامات کو بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں اس وجہ سے کہ وہ جو ایونچول سٹیج ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے، اور کافر اور منافق کے لیے یہ دنیا بہشت کی مانند ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا ہے اور میرا مقام اور میری منزلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ جس کا نام عالم برزخ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، دار فنا سے دار بقا کی جانب جاتا ہے، تو مرنے سے کچھ لمحات پہلے انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں وہ اپنی جگہ بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں وہ اپنے مقامات کو بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں اس وجہ سے کہ وہ جو ایونچول سٹیج ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے، اور کافر اور منافق کے لیے یہ دنیا بہشت کی مانند ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا ہے اور میرا مقام اور میری منزلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ جس کا نام عالم برزخ ہے۔ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے، دار فنا سے دار بقا کی جانب جاتا ہے، تو مرنے سے کچھ لمحات پہلے انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔
عالم برزخ میں وہ اپنی جگہ بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں وہ اپنے مقامات کو بھی دیکھتا ہے، عالم برزخ میں اس وجہ سے کہ وہ جو ایونچول سٹیج ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے، اور کافر اور منافق کے لیے یہ دنیا بہشت کی مانند ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا ہے اور میرا مقام اور میری منزلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔